السلام علیکم، میں ڈاکٹر سمیرہ رشید ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرماٹولوجی ان فاطمہ میموریل ہاسپٹل ایز ویل ایز ان مائی پرائیویٹ کلینکس۔ 1 اکتوبر 2024 کو پوری دنیا میں ارٹیکیریا ڈے منایا جا رہا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ آگاہی بھی دوں، اس سلسلے میں کچھ بات بھی کروں۔ ارٹیکیریا کو ہم اپنی لوکل لینگویج کے اندر چھپاکی کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ وہ پرابلم ہے جو کہ ایک ویلز کی شکل میں یا سوجن کی شکل میں جسم کے مختلف حصوں پر آ سکتا ہے، مثلاً جس کو ہم پھر اپنی لوکل زبان میں ترپھڑ بننا کہتے ہیں، رنگ برنگے لال رنگ کے ایسے سوجن والے نشان جو کہ ہر کسی نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیے ہیں، جیسے کہ کسی مکھی، مچھر یا کسی زہریلے کیڑے مکوڑے کا کاٹ جانے سے جو آپ کو نشان بنتا ہے ریڈ سا، جس پہ سویلنگ بھی ہوتی ہے اور اس پہ جلن بھی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہم ترپھڑ یا ارٹیکیریل ویلز کہتے ہیں۔ اور اس بیماری کا نام اگر یہ جنرلی پوری باڈی پر پھیل جائے تو اس کو ارٹیکیریا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ارٹیکیریا ایک تو لوکل ہو گیا نا، کہ مثلاً مچھر نے ایک فلاں جگہ پر کاٹا تو وہاں پہ یہ نشان بن گیا جو کہ خارش وغیرہ کے بعد نشان چھوڑ کے خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ ارٹیکیریا جنرلائز تب ہوتا ہے جب یہ اندر سے آتا ہے، کیونکہ پوری باڈی کے اوپر ارٹیکیریا کا بن جانا، چھپاکی کا بن جانا، سرخ نشانوں کا پیدا ہونا، پھر ان کا ٹھیک ہو کر نئی جگہ پر بن جانا، اور جب اس کی سیویریٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں ہونٹ بھی انوالو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہونٹ سوج جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ یہ بہت سیویئر فارم میں سانس میں تنگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ بیماری اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے ایک بک پڑھی تھی ڈرماٹولوجی کی، اس کے اندر ان پیشنٹ کو کہا گیا تھا آرفن پیشنٹ۔ آرفن مین جن کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ یہ پیشنٹ بیچارے ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس گھومتے رہتے ہیں اور یہ مسئلہ لے کر چلتے رہتے ہیں، دوائی کھا لی تو کچھ بہتری ہو گئی، دوائی نہ کھائی تو پھر وہ پرابلم آ گیا، اور اس طرح ان کی کوالٹی آف لائف میں تنگی ہوتی ہے۔ مثلاً پڑھائی نہیں کر سکتے، پرابیبلی کہیں جا نہیں سکتے، فلاں جگہ پر ریڈ نشان بن گیا، نیند میں تنگ ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے سلسلے میں نا کہنا یہ ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ ہماری باڈی کے انٹرنل فیکٹر کی وجہ سے اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹر کے کمبینیشن کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے۔ انٹرنل فیکٹر کیا ہے کہ فیملی کے اندر الرجیز کی ہسٹری پائی جاتی ہے، جس میں چھینکوں کا آنا اور کچھ اس قسم کے ڈسٹ الرجی کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ وہی پیشنٹ ہیں جن کی سکن زیادہ سینسٹیو ہے ارٹیکیریا کو لے کے بھی۔ یہ انٹرنل انوائرمنٹ ہو گئی، اور ہماری ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہر اس چیز سے بلانگ کرتی ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، مثلاً مائی آفس انوائرمنٹ، مائی ہاسپٹل انوائرمنٹ، مائی کلینکل انوائرمنٹ، مائی ہوم انوائرمنٹ۔ جس سوسائٹی میں یا جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پر نمی کی مقدار کتنی ہے، وہاں پر ہوا کے اندر ڈرائینس یا ٹیمپریچر کا زون کس طرح ہے، کیا وہ کنٹرولڈ ہے، کیا اس میں سڈن ایبرپٹ چینج آ رہا ہے، یہ ساری باتیں اتنی میٹر کرتی ہیں کہ ہم نے ان کو پڑھنے یا یاد کرنے کے لیے ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں کئی کچھ کہا کر دیتے تھے، مثلاً انجیکٹیبلز، وہ چیز جو آپ کو انجیکٹ کی جائے، انجیسٹنٹ، وہ چیز جو ہم کھائیں، انفیسٹیشنز، مثلاً سر میں جوئیں، جسم کے اوپر کسی اور کیڑے مکوڑے کا آنا، انفیسٹیشن، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ اس میں آپ کے ارد گرد پرفیومز کون سے لگ رہے ہیں، آپ کے یہ یعنی میں انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہوں نا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان کے اوپر بیٹھ کے ایک لمبے انٹرویو کی ضرورت ہے پیشنٹ کے ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کاز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ اگر تو ہمیں وجہ کا پتہ ہے تو سب سے پہلے پریونشن از بیٹر دین کیور۔ آپ نے اس جگہ اس کاز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں کاز پہ کام نہیں کروں گا لیکن مجھے بیماری سے نجات مل جائے، پھر تو آپ دوائیوں پہ ہی رہیں گے۔ تو ہم نے اس کاز کو بھی ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ اور انلکیلی بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک کا مطلب ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایسے پیشنٹ جو ایڈیوپیتھک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ذرا زیادہ پرابلمٹک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں کاز کا پتہ نہیں چلتا، تو اس طرح پیشنٹ کو میڈیسن دینی ہوتی ہیں۔ اس سے آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تکے نہیں مارنے۔ اگین جو میری تقریباً ہر بات کا اینڈ یا درمیان کا لیسن یہی ہوتا ہے
کہ آپ نے کسی کوالیفائڈ بندے کے پاس جانا ہے، کیونکہ اس کی ہمارے پاس بہت ساری ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں۔ پہلے ہم اس کاز پہ کام کریں گے، اگر ہم کاز آئیڈینٹیفائی کر سکے تو ہم ان خوش نصیب پیشنٹس میں سے ہیں جس کے مرض کا سراغ لگا لیا جائے گا اور وہ حل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کاز کا پتہ نہیں چلتا تو دوائیوں کو کسی وقت کے لیے، کچھ لمبے وقت کے لیے بہت سی اور بیماریوں کی طرح لینا ہوتا ہے۔ جب وہ ریگولرلی کچھ عرصے چلتی رہتی ہیں اور پیشنٹ کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی ڈیزیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر دوائی کو آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن میں عام طور پہ اپنے ہر پیشنٹ کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو میری اور مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اس مرض سے نجات پانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ دوائی میں ناغہ کریں گے اور وہ جو ڈوز دی ہوئی ہے جس کو ہم کسی رجیم سے لے کے چل رہے ہیں، آپ کہیں گے میں فلاں جگہ چلی گئی یا چلا گیا تو میں 2 دن دوائی نہیں کھا سکا، تو ہم اصل میں بیک ٹریول کر لیتے ہیں، ہم پھر زیرو کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ٹریٹمنٹ پھر سے انیشیٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹریٹمنٹ کو وقت پر لیں، باقاعدگی سے لیں اور اپنے ڈاکٹر سے ان کانٹیکٹ رہیں، تو بہت سارے پیشنٹ کے اندر ہم اس بیماری کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔